سے ڈیوٹی زیادہ ہے وہ ڈائریکٹ ملازم ہے یا تھرو انٹریکٹ ملازم ہے. وہ یونین کا ووٹر بن سکتا ہے, وہ یونین کے سینیٹر کو درخواست دے سکتا ہے کہ بھائی میرا ووٹر فارم بنا, میرا فارم بھرو اور مجھے ممبر بناؤ. جب یونین سے ممبر بنا لے گی وہ ٹھیکیدار کے سامنے کام کرتا ہے تو ایز پر کام دائرے کا ملازم کنسیڈر ہوگا. اس لیے کہ بعض لوگ جماعت میں سمجھ کم ہے, لوگوں کو خود پرسون کرنا چاہیے ہم یونین کا ممبر بننے کے لیے. آج کل تو یہاں یوں سے پیچھے کر رہی ہے لیکن لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ملک کی علاقے میں ٹریڈ یونین بھی برے لال ہے. جب 90 دن والا آدمی ایک لسٹ ہم دیں گے جو ایک یونین ہے, جتنی یونین ہیں وہ اپنی ممبرشپ دے گی کہ ہمارے یہ ممبر ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے ممبر والے کھانے میں اس کا نام, اس کی بلدیت, اس کی عمر, کس ادارے میں کام کرتا ہے, کس شعب میں کام کرتا ہے, یونین کا ممبر کیا پڑھا ہے, اس کے گھر کا پتہ, یہ تحریر ہوتا ہے. اور اس کی لسٹ بنا کے ہم دیتے ہیں رجسٹرار جی یہ ہمارے ممبر ہیں, دوسری کہتے یہ ہمارے ممبر ہیں. اس کے بعد ادارہ پھر لسٹ مانگتا ہے ان سے, ادارے سے بتائیں کہ آپ کے پاس یہ کتنے ملازم ہیں. پھر ان کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ یونین نے لسٹیں دی ہیں کہ ادارے کے ملازم ہیں. اگر ثابت ہو جاتا ہے وہ ادارے کے ملازم ہیں پھر ووٹر لسٹ آتا ہے. ووٹر لسٹ بنانے کے بعد تمام لوگوں میں جو یونین گورنمنٹ کا بھی یہ ووٹر لسٹ ہے, اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کے اعتراض دائر کر سکتا ہے. اگر یونین کو آپ کو کون سا نشان دینا چاہتے ہیں, جب یونین کو اگر رضامندی سے لکھ کے دے دیں مجھے یہ نشان چاہیے وہ دے دے گا. اگر کسی نشان پہ ڈسپیوٹ ہو تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ظاہر کرتا ہے یہ آپ لے لیں یہ آپ لے لیں. جب سمپل الاٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کو اجازت ہوتی ہے چاہے آپ اپنے الیکشن کمپین کریں, اپنے الیکشن کمپین کریں. اور جو ڈیورنگ ریفرنڈم, جب کسی آدمی کی ریفرنڈم کی درخواست پینڈنگ ہو, اسی دوران دارا کسی بھی ممبر کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا, بغیر اس کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اس کو نوکری سے نکال نہیں سکتا, اس کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتا, شرط ہے کہ آپ یونین کے ممبر بن جائیں. اگر وہ ادارہ کسی کو ٹرانسفر کرتا ہے, اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرتا ہے تو فوراً رجسٹرار مداخلت کرتا ہے, اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیتا ہے, اس کو معطل کر دیتا ہے. اس آرڈر کو آپ نے جو کیا ہے غلط کیا ہے, جو ریفرنڈم ہے جو آپ کر رہے ہیں میلا فیڈلی کر رہے ہیں. لہٰذا ریفرنڈم کے یونین کا ممبر بننے سے یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر جب ہماری ریفرنڈم تو ہاتھ چل رہی ہے 5-6 ماہ سے, اس کے بعد اگر کوئی ایکشن ہوا ہے تو وہ انلیگل ہے, میلا فیڈلی ہے, وہ یونین آپ کو خاص پہ اس لیے کہ لا نے یہ بھی اجازت دی ہے. اس کے بعد جب ریفرنڈم کمپین چلتی ہے اس کو دارے کو مداخلت نہیں ہے, وہ کسی کو کمپیل کرے کہ آپ اس کو ووٹ دیں, آپ اس کو ووٹ نہ دیں. اگر دارا کمپیل کرتا ہے, کسی کو مجبور کرتا ہے تو وہ بھی غیر قانونی ہے. وہ تو ہر آدمی کو اوپن اختیار ہے, مینڈلی اختیار ہے. سارے ہر یونین نے اپنے دستور اپنے رازوں پاس لکھے ہوتے ہیں, آپ نے دستور بھی لکھا ہوتا ہے, اس کے مطابق اپنی کمپین لیتے ہیں. تو جو یونین جیتتی ہے اکثریت سے, اب تو اس میں بھی آ گیا ہے کہ جو یونین 10% ووٹ نہیں لے گی, اب کہتا ہوں 10 یونین بن سکتی ہیں, جو یونین 10% ووٹ نہیں لے گی اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. اگر جیتنے والی یونین وہ 1/3 سے کم ووٹ لیتی ہے اس کو شیبیت دیتے ہیں, اس کا بھی دوبارہ نہیں بول ہوتا ہے کہ آپ نے ووٹ کم لیے ہیں زیادہ ووٹوں کو جیتنے مقصد نہیں ہے, اس کی لیڈ کا مقصد یہ ہے تاکہ اکثریتی یونین کو سیدھی مل سکے. اس لیے آپ کا ریفرنڈم ہے, آپ نے اس کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کا ریفرنڈم یہ نہیں ہے کہ آپ جیت جائے تو بڑی بات ہے, جیتنے والی بات نہیں ہے, اس کے لیے لیڈ کی ضرورت ہے تاکہ ری پول نہ ہو سکے. اس لیے کہ جو 4% سے کم لے گی وہ کینسل ہو جائے گی, اگر ووٹ کم لے گی تو دوبارہ ری پول ہوگا. جب یونین جیت جاتی ہے اسے سیدھے سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. سیدھے کہتے ہیں کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ, اجتماعی سودا کاری ایجنٹ, اور پورے ادارے کا برقرار پر مہنگا ہوتا ہے. ہارنے والی یونین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, نہ وہ دفتر لے سکتے اپنے ادارے سے, نہ کوئی کام کر سکتی ہے. تو سی بی اے والوں پہلے جب سی بی اے بن جاتی ہے, سی بی اے کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ادارے کی جتنی کمیٹیز ہیں, ادارے کی جتنی کمیٹیز ہیں اس میں سی بی اے کی پوچھنے بغیر نمائندگی نہیں دے سکتے.
اگر دارے میں کینٹین ہے، دارے میں ٹرانسپورٹ ہے، دارے کے شاپ کے مسئلے ہیں، دارے کے دوسرے مسئلے ہیں، اس سی پی کے بغیر دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. وہاں انتظامیہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتی. انتظامیہ بھی سی پی سے کنسلٹیٹ کرے گی، ساتھ بیٹھے گی، کہے گی کہ یہ معاملات طے کریں. ورنہ سی پی اگر آپ کا دارا خود کرتا ہے وہ انویلیبل پریکٹس ہے، وہ اس کی بھی بینیفٹ ہے. لہٰذا سی پی اے کے پاس بے تحاشا اختیار ہے.